سور کی چربی کی تاریخ اور یہ ای کورس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی و امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کنٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کورس کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیاں، کینڈیڈ فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کنٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کورس کی مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائیں۔ اگر نیچے دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہو تو پھر
اس سے یقینی طور پر بچیں کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔ E100، E110، E120، E140، E141، E153، E210، E213، E214، E216، E234، E252، E270، E280، E325، E326، E327، E334، E335، E336، E337، E422، E41، E431، E432، E433، E434، E435، E436، E440، E470، E471، E472، E473، E474، E475، E476، E477، E478، E481، E482، E483، E491، E492، E493، E494، E549، E542، E572، E621، E631، E635، E904۔ براہ کرم اس وقت تک شیئر کرتے رہیں جب تک کہ وہ باللہ سائنس اپنے مسلم